اس کا نام الاخیان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، اس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام کرنا، مثلا مسجد بنانا، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر کرنا۔ سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت، اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھی۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اکثر ترکی جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 600 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ ہم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ ان کے سپرد کرو امانتیں جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ عثمان کے عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ ظلم و ستم، جبر و سرکشی، لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اللہ کریم کے حکم کے مطابق سلوک کیا۔ جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب۔ جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکاء، عدل، نیکی اور رحم کی دلیل ہے۔ سلطان عثمان کو وعدے کی پاسداری کا بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولوباد کے بیزنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعے کی چابیاں دی تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی مسلمان پل سے گزر کر قلعے میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور اس کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج پر تھی۔ اس لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ عام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی نظر و فکر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی تھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں کہ عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز کا اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اللہ پر ایمان اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبے کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل اور کرم تھا۔ اللہ کریم نے حسن و تدبیر اور رائے، کثرت جنود و ہیبت، وقار کے ذریعے ایشیا کوچک میں نہ صرف انہیں تصور و اقتدار بخشا، اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی، اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارۂ شگاف کے ذریعے عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا اسے حق اور اللہ پر ایمان کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے
حریص تھے۔ انہوں نے حق، عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور وہ جس طرح اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بیزار بھی رہتے تھے۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی، اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں۔ لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ یہ وصیت ایک ضابطہ وصیت تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ سارے عالم میں جا پہنچے۔ اسلامی تہذیب کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچ سکتا تھا۔ یہ وہ زندہ و جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔ اس دور میں انہیں بزرگی و عزت اور غلبہ حاصل تھا۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا جو بیزنطی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل تھے، فتح ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔